آج تاریخی پس منظر پروگرام میں ہم آج قلعہ دولت آباد، ہندوستان کا مشہور قلعہ دولت آباد جو دکن میں واقع ہے اور جس کی اہمیت لاسانی ہے، یعنی لافانی ہے، لاسانی ہے، تو اس بارے میں جہاں پر کئی بادشاہوں نے کوشش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لیا اور حکومتیں کی، تو اس پر جو ہے ہم سرسری نظر ڈالیں گے اور کچھ تصاویر کے ساتھ آپ کو پیش کریں گے۔ 1187 عیسوی میں یادو خاندان کا ایک راجہ بھیلما اس کا بانی بتایا گیا ہے تاریخ میں۔ دیوگری کا جو قلعہ ہے جو بعد میں دولت آباد کے قلعے سے موسوم ہوا، اس کو جو ہے اس کا جو ہے بانی ہے۔ اس کی چھٹویں پشت میں ایک راجہ اور گزرتا ہے، راجہ رام دیو۔ 1271 سے جو ہے یہ حکومت شروع ہوتی ہے اور انہی کے دور میں 1290 عیسوی میں جبکہ رام دیو کی حکومت دیوگری پر رہتی ہے، اس وقت 1290 میں دہلی پر خلجی حکمراں فیروز شاہ خلجی کی حکومت رہتی ہے، اور فیروز شاہ خلجی کا ایک من چلا بڑا تیز بھتیجا جو ہے، جو داماد بھی رہتا ہے، وہ علاؤ الدین خلجی ایز اے گورنر الہ آباد کے قریب اس کی پوسٹنگ رہتی ہے، کرا میں، الہ آباد کے پاس۔ تو وہاں پر یہ جو ہے اپنے بادشاہ کے انڈر میں رہتا ہے، لیکن اس کو ہمیشہ بڑے نئے نئے کام کرنے کا خیال آتا ہے اور بہت تیز رہتا ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ حکومت کی وسعت ہو، اور اتفاق سے اس کی جو زندگی تھی اس کی بیگم سے اور محترمہ ساس صاحبہ سے یہ برابر بنتی نہیں تھی، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ کہیں دور چلا جائے اور وہاں پر حکومت کر لے اور اپنی زندگی بڑی اچھی گزارے۔ تو اس طرح اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے، اور انہیں کچھ ایسی قصے سن چکا تھا کہ دکن جو وندھیاچل کے پہاڑ پار کرنے کے بعد آتا ہے اور وہاں پر کبھی کوئی مسلمان حکمراں نہیں گیا ہے، تو وہاں پر یہ پہنچنا چاہتا ہے اور وہ دیوگری کا سلیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ بغیر اطلاع کے تو یہ فوج موو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، تو وہ پرمیشن لیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ چندیری پر فوج کشی کرنے کے لیے میں فوج لے کر جا رہا ہوں، اور وہ اجازت ملتی ہے، لیکن وہ چندیری جانے کے بجائے وہاں سے وہ دیوگری کی طرف آتا ہے، اور علاؤ الدین خلجی اپنی فوج کے ہمراہ گھوڑ سوار فوج، ترکوں کی زبردست فوج جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ تو اتفاق سے علاؤ الدین خلجی کی قسمت اتنے اچھے رہتے ہیں کہ اس وقت یہ رام دیو کا لڑکا فوج لے کر کہیں دور جو ہے مقامات کی سیر کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو یہ انڈیفینڈڈ، یعنی جو دیوگری کا جو مشہور قلعہ ہے وہ اس کا جو ہے دفاع کچھ نہیں رہتا، اور یہ علاؤ الدین خلجی قلعے کے قریب تک چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب راجہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیا حکمراں، ایک نئے لوگ جو ہے یہاں پر حملہ آور ہوئے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ پریشان ہو کر جو ہے کچھ مدافعت کرتا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوتا، اور آخری میں ایک معاہدہ طے پاتا ہے، یہ کہ بغیر قلعہ فتح کرے کہ یہ معاہدہ طے پاتا ہے، جس میں جو ہے ہزاروں ٹن قیمتی اشیاء، سونا، ہیرے، جواہرات وغیرہ سب ملتے ہیں علاؤ الدین خلجی کو، اور یہ واپسی شروع ہوتی ہے۔ لیکن اسی اثنا میں جو ہے یہ لڑکا اس کا راجہ کا آتا ہے 2-3 ہزار فوج لے کر، جب وہ سنتا ہے کہ کچھ حملہ ہوا ہے، لیکن اس پر بھی جو ہے یہ علاؤ الدین خلجی غالب آتا ہے، اور اس طرح جو ہے پھر مزید جو ہے اور کچھ اس کو مال ملتا ہے، یہ واپس کرا چلے جاتا، پھر وہاں سے پوری دولت جو ہے دہلی میں لٹا کر خود بادشاہ بن جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے علاؤ الدین خلجی کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو دکن میں آنے والا یہ پہلا حکمراں ہے جو دکن کی اہمیت کو سمجھا، اور دہلی میں رہنے کے بعد یہ اپنی فوجیں وہاں سے اپنا ایک ملک کافور، اس کا جو نائب رہتا ہے، اس کے تحت روانہ کر کے
اس کو باج گزار بنا دیتا ہے ہمیشہ کے لیے دیوگری کے راجاؤں کو اور اس کے اطراف کے ایریوں کو. اور پھر وہاں سے پھر ورنگل پہ بھی جو ہے فوج کشی ہوتی ہے. پھر ورنگل سے دوسرے ساؤتھ میں جو ہے ڈیپ یہ علاؤ الدین کی فوج جاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے علاؤ الدین کا جو خواب و خیال رہتا ہے کہ میری حکمرانی ہو سارے ہندوستان میں، وہ کامیاب ہو جاتا ہے زیادہ مزاحمت کے بغیر. تو یہ جو ترکوں کی بڑی فوج جو ہے پھر دہلی واپس جاتی ہے، لیکن تقریباً جو ہے ہندوستان کا ایریا جو ہے علاؤ الدین خلجی کے انڈر میں آ جاتا ہے اور اس کی بڑی کامیاب حکمرانی رہی ہے. تو 1309 آتا ہے، پھر جو ہے یہ فوجیں مارچ ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد 1316 میں علاؤ الدین کا انتقال ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا فرزند قطب الدین مبارک شاہ خلجی جو ہے بیٹھتا ہے. اور وہ جو ہے اس وقت یہ دیوگری کے جو راجا رہتے ہیں یہ دہلی سے الگ ہو جانا چاہتے تھے. تو یہ پھر فوج کشی کرتا ہے اور دیوگری پر آ کر اس کو فتح کرتا ہے. اور پھر اس طرح جو ہے دیوگری، اس کے بعد کے جو یہ ایریے ہیں ورنگل وغیرہ، یہ سب جو ہے پھر خلجی ڈائنسٹی کے اندر ڈائریکٹ جو ہے رول ہوتا ہے. 2 سال کی حکمرانی ہوتی ہے اور اسی کے پیریڈ میں اہم چیزیں جو ہے ہوئی ہیں قلعے میں. جیسا قلعے میں ایک جامع مسجد تعمیر ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے قلعے کی دفاعی جو پوزیشن ہونا چاہیے تھا وہ اس کو بہت امپروو کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ شروع میں مہاکوٹ کا ایریا ہے، اس میں جو ہے 5 ڈیفنس کی دیواریں ہیں، باب الداخلے ہیں اور بڑے عمدہ قسم کا دفاعی نظام ہے کہ دشمن آسانی سے ایون نیچے سطح زمین پر بھی جو ہے مہاکوٹ کے آخری امبر کوٹ تک پہنچنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اس طرح سے رکھا ہے. اس کے بعد جو ہے قلعے میں ایک خندق ہے جو پہاڑ کو کاٹ کر بنائی گئی ہے. 50 فٹ چوڑی ہے، 40 فٹ ڈیپتھ ہے اور 100 فٹ بلند جو ہے ہل کو جو ہے تراشا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اصل ہل شروع ہوتی ہے اور وہ جو ہے اس ایریے کو بالا کوٹ کہتے ہیں جو ہل سائڈ کا ایریا ہے. تو ہل میں داخل ہونے کے بعد ہل میں انٹر ہونے کے لیے ایک برج ہے جو بعد میں بنایا گیا ہے برج، اس سے ہم داخل ہوتے ہیں. اور اندر جو ہے جس طرح مینار میں سیڑھیاں ہوتی ہیں تو اسی طرح پہاڑ کے اندر بھی جو ہے سیڑھیاں کٹ کر کر بنائی گئی ہیں اندھیرے میں، اور کچھ روشن دان ہے اور بھول بھلیاں ہیں. تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے دشمن کو. اور ڈیفنس اس کا اتنا عمدہ ہے کہ اگر اتفاق سے کوئی دشمن چلا بھی گیا تو یہ اوپر نہیں چلا جائے گا بلکہ ختم ہو جائے گا. یہ اوپر سے کچھ گرم تیل ہے، دھواں ہے، تمام چیزیں جو ہے یہ اپناتے تھے اور تاکہ دشمن جو ہے وہیں ختم ہو جائے. تو بالا کوٹ کے اوپر آنا تو بہت بڑی بات تھی. تو اس طرح جو ہے وہ پھر بالا کوٹ کا ایریا شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بڑی بھول بھلائیاں ہونے کے بعد ہم پہنچتے ہیں اوپر، اور وہاں پر آج بہترین توپیں رکھی ہوئی ہیں مغلوں کی اور دوسرے خاندان کی. اور وہیں پر اوپر ایک بارادری بنائی گئی ہے. شاہجہاں کے دور میں ایک بارادری کی تعمیر ہوئی ہے. شاہجہاں یہاں پر قیام کیے ہیں 1636 عیسوی میں. 1635-36 عیسوی میں شاہجہاں کا قیام رہتا ہے. جشن نوروز کا انعقاد یہیں عمل میں آیا. اور ایک خاص بات یہ ہے دولت آباد قلعے کے قیام کی، وہاں سے گولکنڈے کے حکمراں عبداللہ قطب شاہ کو شاہجہاں ایک تنبیہ کا خط بھیجتا ہے کہ آئندہ سے حیدرآباد میں کی مساجد میں خطبے میں مغل شہنشاہ کا نام لینا تجویز کرتا ہے، نہ کہ جو ہے باہر کے ایران کے جو ہے بادشاہوں کا. تو اور عبداللہ قطب شاہ قبول بھی کر لیتا ہے اور یہ دھمکاتا ہے کہ اگر آپ یہ عمل نہ کریں تو ماب دولت 1,00,000 فوج کے ساتھ حیدرآباد پر فوج کشی کریں گے. تو اس طرح جو ہے وہ سبڈیوڈ ہو کے 1633-36 عیسوی میں یہ پرماننٹ جو ہے مغلوں کے تابع ہو جاتا ہے. تو دولت آباد قلعے کی اہمیت ایسی ہے، دکن پر اگر حکومت ہونا ہے تو وہ پہلے جو ہے دولت آباد قلعے کو فتح کرتے تھے اور وہاں سے مختلف ڈائریکشنز میں جو ہے یہ کنٹرولنگ کرتے تھے. دولت آباد قلعے کے اہمیت جب یہ
تغلق کی حکومت آتی ہے، محمد بن تغلق خاص طور پر اغلق خان، یہ جو ہے شہزادہ 5 سال تک 1320 سے 1325 تک یہ شہزادہ رہتا ہے. اس کے بعد 1325 میں یہ بادشاہ بنتا ہے 1351 تک. تو اس دور میں یہ دولت آباد کا سروے اور دیوگری کا سروے، دکن کا سروے، بیدر کا، گلبرگہ، یہ سب محمد بن تغلق یہ فوج لے کر تمام پھرتا ہے اور یہاں کی تمام چیزوں سے فرسٹ ہینڈ نالج گین کرتا ہے. جب یہ تخت پر بیٹھتا ہے تو انہیں یہ سمجھتا ہے کہ دکن چونکہ تغلق حکومت کا ایک حصہ ہو چکا تھا، تو اس لیے جو ہے جو کیپٹل ہے دہلی وہ مرکز میں نہیں ہے تمام ایریے کے، تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی کیپٹل ایسا ہو جو مرکز میں ہو. تو انہوں نے جو ہے دولت آباد قلعے کو یہ دارالسلطنت پائے تخت کے طور پر قبول کر کے ایک آرڈر حکم دیتا ہے، جس میں جو ہے پوری آبادی دہلی کی دولت آباد منتقل ہوتی ہے. وہ دشواریاں وغیرہ وہ ایک علیحدہ باب ہے. تو لیکن جو ہے ایک 12-14 سال کے بعد خود محمد بن تغلق یہ فیل کرتا ہے کہ وہاں پر جو منگولوں کے حملے اور دوسرے جو بغاوتیں ہوتی تھیں نارتھ میں، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پھر جو ہے دہلی کیپٹل بن جاتا ہے. اور یہاں پر یہ جب رہتا ہے دکن کی طرف، تو یہ اناؤنس ہو جاتا ہے کہ جو چاہے آپ دہلی چلے جائیں یا دکن میں رہیں. تو اس طرح جو ہے یہ ان کا حکومت گزرتی ہے محمد بن تغلق کی. تو محمد بن تغلق کا کارنامہ یہ ہے کہ دیوگری سے نام جو ہے یہ دولت آباد اور اس کا محمد بن تغلق کا رکھا ہوا ہے، جو آج جو دولت آباد ہی مشہور ہے، اور مگر اوریجنل نام اس کا جو ہے دیوگری ہے. تو اس کے بعد جو ہے فیروز شاہ تغلق کی جب حکومت شروع ہوتی ہے 1351 سے، تو اس کو اتنی فرصت نہیں رہی تھی کہ دکن کے ایریے پر کچھ توجہ کرے. تو یہاں پر جو ہے جو بہمنی حکومت بنتی ہے، یہ امیران صدا خود تغلق کے امیر جو ہے یہاں پر ایک اپنی حکومت قائم کرتے ہیں، اور دولت آباد میں اس کا جو ہے یہ پہلا بادشاہ بنتا ہے. لیکن جو حسن گنگو بہمنی جو امیڈیٹ سیکنڈ بنا تھا، وہ اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتا دولت آباد میں رہنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ دکن کا نارتھ جو حصہ ہے سینٹر سے قریب ہے دہلی سے. تو اس لیے انہوں نے جو ہے گلبرگے کے طرف اور بیدر کی طرف یہ ادھر نیچے آ جاتے ہیں، اور مگر دولت آباد جو ہے ان کے ہی کنٹرول میں رہتا ہے. تو دولت آباد پر جو حکومتیں ہوئی ہیں، جس وقت بہمنی حکومت ختم ہوئی اس سے پہلے احمد شاہ ولی بہمنی کا ایک پیریڈ ہے جو 1425 عیسوی میں بیدر وہ کیپٹل شفٹ کیا تھا. انہوں نے جو ہے یہاں پر دولت آباد آ کر یا دولت آباد کو بیس بنا کر وہاں کے تمام ایریوں پہ جو ہے حکومت آسانی سے کرنا چاہتا ہے. اور انہی کے دور میں یہ جو چاند مینار ہے دولت آباد میں، بلند مینار، وہ جو ہے تعمیر ہوتا ہے احمد شاہ ولی بہمنی کے پیریڈ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کافی کارنامے ہیں، اور کئی بادشاہ جو ہے بہمنیوں کے رول کرے. لیکن جس وقت یہ 5 ریاستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو یہ نظام شاہیوں کے انڈر میں دولت آباد کا قلعہ آتا ہے. احمد نگر وہ اس کا کیپٹل رہتا ہے دارالسلطنت نظام شاہیوں کا. تو نظام شاہیوں کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ مغلوں سے ڈائریکٹ یہ لوگوں کو ہمیشہ لڑنا پڑا تھا. برار جب مغل فتح کرتے ہیں تو اس کے بعد احمد نگر کا نمبر آتا، پھر احمد نگر میں بھی یہ اتنا بیچ بچاؤ کر کے یہ آخری وقت جو ہے دولت آباد قلعے کو پھر یہ کیپٹل بنا لیتے ہیں، اور بہت زیادہ حصہ مغل جو ہے احمد نگر کا لے لیتے ہیں. تو لیکن دولت آباد کی اہمیت ختم نہیں ہوتی. ان کا ایک مشہور ابیسینین غلام ہے ملک امبر احمد نگر کا، جس کا اپنا بڑا کارنامہ ہے. جو جہانگیر مغل شہنشاہ اس کی پہلے تو اس کے خلاف لکھتا تھا، لیکن بعد میں جو ہے ملک امبر کے انتقال کے بعد اس کی تعریف بھی کیا ہے کہ یہ بڑا ون آف دی بیسٹ کمانڈرز میں جو ہے اس کا شمار ہونا چاہیے. تو یہ ملک امبر
اور پھر اس کے بعد اس کے فرزند وغیرہ بھی جو ہے یہیں سے بیچ بچاؤ کر کے حکومت کو سنبھالتے ہیں. لیکن آخری میں خانِ خانہ مغل کمانڈر عبدالرحیم خانِ خانہ جو اکبر کے زمانے سے اور جہانگیر کے زمانے سے تھے، تو ان کے چارج میں جو ہے یہ قلعہ آ جاتا ہے. اور یہ جو ہے پھر ملک امبر کی بھی جو اولاد رہتی ہے یہ بھی سب مغل فوج میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہاں پر مغلوں کی عملداری قائم ہوتی ہے. اور 1635 میں شاہ جہاں کی بھی آمد ہوئی. اور پھر اس طرح جو ہے شاہ جہاں کے بعد جب مغلوں کے پیریڈ میں یہ مغل عملداری میں آنے کے بعد اورنگزیب کی حکومت جب آتی ہے تو 1657 عیسوی میں 1658 عیسوی میں یہ جب تخت دہلی کے لیے اورنگزیب روانہ ہوتے ہیں دکن سے، تو اس وقت اپنے ایک بیٹے پرنس معظم کو اورنگ آباد کے دفاع کے لیے رکھتے ہیں، اور دوسرے اپنے اہل و عیال اور پرنس اکبر اورنگزیب کا بیٹا اور دوسرے اہل و عیال خاص طور پر جو ہے یہ دولت آباد کے قلعے میں ان کو خاص نگرانی میں رکھ کر جو ہے یہ آگرے کی طرف اپنے والد کا تخت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں. تو اس طرح دولت آباد کی اہمیت مغلوں کے زمانے میں بھی برابر رہی ہے، اور اس کے بڑے بڑے کمانڈرز رہے ہیں، فتوحات ہوئی ہیں. لیکن فتوحات ایسے نہیں ہوئی جیسے دوسرے قلعوں کی ہوتی. بہت مشکلات پیش آتے تھے، تب جا کر یہ کچھ فتح ہوا. اور اس طرح جس وقت 1724 عیسوی میں اعلیٰ حضرت آصف جاہ اول جب یہ فتح ہوتی ہے آصف جاہ اول کی شکر کھیڑے میں جنگ میں، تو یہ جو ہے قلعہ آصف جاہوں کے تحت آ جاتا ہے. آصف جاہ اول کے تحت آنے کے بعد ان کے آصف جاہ ثانی نظام علی خان بھی جو ہے کا کیپٹل اورنگ آباد ہی رہتا ہے. تو یہ بھی جو ہے دولت آباد کو وہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد آخری نظام نواب میر عثمان علی خان، یہ بھی جو ہے جب اورنگ آباد جاتے تھے تو یہ دولت آباد بھی جاتے اور وہاں کے کچھ کام وغیرہ آثار قدیمہ کے تحت بھی کرائے ہیں. جیسے جو آج کا برج ہے، لوہے کا جو برج ہے خندق کے اوپر، وہ عثمان علی خان کا بنایا ہوا ہے 1924 یا 25 عیسوی میں. تو اس طرح جو ہے اور قلعے کا جو اپروچز ہیں آثار قدیمہ کے، وہ تمام جو ہے میر عثمان علی خان نے ایز اے ٹورسٹ پوائنٹ سے جو ہے لیا ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اب دولت آباد قلعے سے قریب ہی خلد آباد ہے، جہاں پر اورنگزیب کی مزار ہے. تمام بزرگان دین کے درمیان میں جو ہے یہ اورنگزیب کی مزار ہے. پھر ابوالحسن تانشاہ جو گولکنڈے کے آخری بادشاہ تھے، وہ خلد آباد کے باہر جو ہے ان کی آخری آرام گاہ ہے ابوالحسن تانشاہ کی. تو اس طرح سے دولت آباد کی تاریخ میں بہت اہم مقام رہا ہے. اور دولت آباد بڑا پورا فضا مقام ہونے سے اور ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے تو لاجواب مقام. تو یہ جو ہے دولت آباد کی کچھ تاریخ ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں.